جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ صحت ہی اصل سرمایہ ہے، اس کی حفاظت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ موبائل پر نئے نئے کور، قرآن پاک کے کور پر دھول، یہی ہو گیا ہے اس زمانے کا رول۔ محبوب سچا اور چائے کا رنگ پکا نہ ہو تو دونوں کو آگ پہ رکھ دیں۔ کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر آپ کو ہی سکھا دیتے ہیں۔ آپ کی ہر ہاں میں ہاں ملانے والا شخص مخلص نہیں، چاپلوس ہوتا ہے۔ جب اعتبار کسی سے اڑ جائے تب اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر فرق نہیں پڑتا۔ صاف گو ہونے اور منہ پھٹ ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ بات ہم کسی ان پڑھ کو تو سمجھا سکتے ہیں لیکن پڑھے لکھے جاہل کو نہیں۔ مغربی ممالک کے تعلیمی نظام میں طالب علموں کی ذہانت کا، جبکہ ہمارے تعلیمی نظام میں طالب علموں کی یادداشت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ دور حاضر کے مسلمان کا دین اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے چھلکتا ہے، کیونکہ عمل سے دین کا اظہار کرنا انتہائی دشوار واقعہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ اپنے مطلب کی آڑ میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاطون سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ دیں۔ اس دنیا میں ہر انسان میں ایک نیا انسان پایا جاتا ہے، جس کی پہچان کرنے میں ہماری عمریں گزر جاتی ہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام کا ہے۔ اپنی کیفیات، احساسات اور جذبات کبھی بھی ان لوگوں کو نہ بتائیں جو ان کو سمجھ نہیں سکتے، نتیجتاً آپ تھک جائیں گے اور وہ بور ہو جائیں گے۔ کسی کی مخالفت کرتے وقت آنکھوں پر نفرت کی پٹی مت باندھیں اور کسی کی حمایت کرتے وقت اس کی محبت میں اندھے مت بنیں۔ حالات کی بھٹی ہر بار کندن نہیں بناتی، مستقل تیز آنچ راکھ بھی بنا دیتی ہے۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے اور سب سے مشکل کام خود کو تقسیم کر کے چلنا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کچھ بڑا کریں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں، کسی کا دکھ سن لیں، کسی کو دلاسا دے دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو مسکراہٹ عطا کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی زندگی کے سمندر میں بڑی بڑی مثبت لہریں پیدا کرتی ہیں۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ انسان خود اپنی تنہائی سے جانتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا۔ انسان کی تنہائی اس کا آئینہ ہے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے زندگی بھر پنجرے میں بند رہتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں بلکہ محبت درکار ہوتی ہے۔ وابستگی ایسی اور اتنی ہی رکھیں کہ قابل برداشت رہ سکیں، کیونکہ انسان اکتاتے بہت جلدی ہیں۔
لوگوں کے گناہوں اور غلطیوں پر انگلی اٹھانا آسان ہے، ان کے لیے دعا مانگنا اور ان کی رہنمائی کرنا مشکل۔ دنیا میں پہلا کام کرنے والے بہت ہیں، آپ دوسرا کیجئے، اپنی زندگی پرسکون اور دوسروں کی آسان بنائیے۔ انسان کو اپنی ذات میں سمندر سا ہونا چاہیے، اتنا وسیع و عریض کہ کوئی عبور نہ کر سکے، اتنا گہرا کہ کوئی گہرائیاں نہ ناپ سکے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اگر سوال کتنی ہی بد تہذیبی سے پوچھا جائے، مگر جواب پوری تہذیب سے دینا ہے، کیونکہ ہسٹری سوال نہیں فقط جواب کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ اس دور میں اگر کوئی مخلص شخص مل جائے تو اسے قید کر کے کسی اور جہان میں لے جائیں، کیونکہ یہاں منافقت عروج پر ہے۔ آپ کو اپنے آپ کی قیمت معلوم ہونا چاہیے اور اسے کہاں، کس کے پاس کب رکھنا ہے اور کب علیحدہ کرنا ہے، یہ چیز آپ کی کمائی ہے، آپ پر لازم ہے۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کو دکھ میں سہارا نہ ملے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے رشتوں پر فاتحہ پڑھے یا خود پر۔ زندگی ایک وہ خواب ہے جو انسان جانتا بھی ہے یہ خواب ہے، پھر بھی اس خواب کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ دو باتوں کی گنتی کرنا چھوڑ دیں، خود کا دکھ اور دوسروں کا سکھ، زندگی خوشگوار اور آسان ہو جائے گی۔ مثبت بنیں، خوش رہیں اور دنیا کی منفیت سے اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دیں۔ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو فارغ ہوتے ہیں اور اپنے فرصت کے وقت کو وقتی رشتے بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتے ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے ہیں۔ اپنی توانائی وضاحتوں میں ضائع نہ کریں۔ بعض لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے۔